حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کون پوچھے یہ بات؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. مسعود نہیں، مسعود ابا کا نام، عبداللہ ان کا نام بیٹے کا. عبداللہ بن مسعود، مسعود کے بیٹے عبداللہ کا تو مانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. کیا پوچھے؟ یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے محبوب عمل، اللہ کو سب سے پسند کا عمل کون سا؟ اسلام میں عملہ بہت سارے ہیں، جیسا ابھی میں گنایا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، سب بھی لائن سے گنایا میں. اس میں سب سے پسند کون سا؟ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو جانوراں پسند رہتے، پیٹ لور رہتے، مجھے گھوڑا پسند، ہاتھی پسند، مجھے خرگوش پسند، بلی پسند، لائن سے بولتے، لیکن سب سے پسند ایک رہتا نہیں اس میں سے ویسا. ویسے تو پورے اعمال اللہ کو پسند ہی، نماز پسند، روزہ پسند، زکوٰۃ پسند، حج پسند، سب سے زیادہ پسند کون سا کا؟ تو رسول اللہ کو پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز. دیکھ رہے ہیں سب سے پسند عمل کون سا کہتے ہیں اللہ کو؟ آج ہمیں وہ چیز نہیں پڑھ رہے تو اللہ خوش ہوتے رہیں گے ہمارے سے، بہت خوش ہوتے رہیں گے. میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا، یعنی فرسٹ تو نماز پسند لو، اس کے بعد کیا پسند اللہ کو؟ میں پوچھا. ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. سیکنڈ عمل اللہ کو سب سے پسند کون سا؟ امی ابو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. مطلب کیا؟ ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں بولے سر کا سننا، اور کیا ہے ان کے کاموں میں حال ان کی مدد کرنا. سمجھ رہے؟ اور ان سے زور آواز سے بات نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ رہنا، گھر میں زیادہ کیا بولتے اچھلنا کودنا نہیں کرنا. اللہ کو بہت پسند کرتے یہ کام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سیکنڈ سب سے پسند کام کون سا اللہ کو؟ یہ باتیں جا کے اپنے گھر میں سنانا تمہیں. آج حضرت عبداللہ بن مسعود، صحابی کا نام یاد رکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھے رسول اللہ کو، رسول اللہ اس وقت جواب دے رہے تو انہوں نے پوچھے اس کے بعد کون سا عمل؟ توجہ ادھر. اس کے بعد کون سا عمل؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. سیکنڈ عمل کون سا؟ امی ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ پھر پوچھے کون پوچھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پھر پوچھے اس کے بعد کون سا عمل سب سے پسند اللہ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے؟ جہاد. اس کے بعد کون سا؟ جہاد. جہاد کا تو کیا؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے واسطے تکلیفیں برداشت کرنا. جہاد کا تو اللہ کے دین کو پھیلانے، اللہ کا دین دوسروں کو بتانے کے واسطے تکلیفیں برداشت کرنا. صحابہ اکرام دین کو پھیلانے جاتے تھے، جب کافرہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے تو انہوں لڑتے تھے، جنگ لڑتے تھے، اسے بھی جہاد بولتے. سمجھ رہے؟ تو وہ جہاد سب سے افضل. فرسٹ نماز. جہاد میں انسان جا کو اپنی جان دے ڈالتا ہو کہ نہیں. تلواروں کے پاس سب کے ہاتھوں میں تلوار رہتے، اس کے ویسے جنے کے بیچ میں جا کا ہوتا جا کھاتے تمہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے. اتنے جنے تلوار پکڑ ٹھہرے نہیں، ان کے بیچ میں جا کا ہوتا جا کھاتے. کئی کو ڈر ہوتا نہیں، کہاں کون سا تلوار چل جاتی کہ چلی نہیں تو بھی غلطی سے لگی تو بھی تلوار کہ غلطی سے لگی تو زخم نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا سچ. چاہے تلوار جان بوجھ کے کوئی مارے یا غلطی سے لگے. تو ویسے جگہ جان دینے کی جگہ جانے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھرڈ نمبر پر رکھے. اس سے بھی زیادہ پسند کیا کرتے ہیں؟ سب سے پسند نماز. یعنی جان دینے سے زیادہ پسند اللہ کو نماز. سوچو اتنی قیمتی چیز کو ہمیں کتنا لائٹ لے رہے، کتنا نظر انداز کر رہے، اتنی ضروری چیز کو جان دینے سے زیادہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے اول درجے کی عمل کون سا ہے؟ نماز. اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے. اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے. حدیثوں میں کئی جگہ پہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں سب سے بہتر عمل نماز ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء نہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ دوسری حدیث، غور سے سنو، صحابہ کا نام ذہن میں رکھنا، کل میں پوچھتا ہوں. فرسٹ صحابی کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود. انہوں کون ہے سیکنڈ؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے. سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے یعنی باہر نکلے اپنے گھر سے، اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے. پتے کیا ہو رہے تھے؟ جھاڑوں سے گر رہے تھے. سکے ہو گئے تو پتے کیا ہوتے؟ جھاڑوں میں اگر پتے سکے ہو گئے تو کیا ہوتے؟ جھاڑوں میں اگر پتے سکے ہو گئے تو کیا ہوتے؟ جھاڑوں میں اگر پتے سکے ہو گئے تو کیا ہوتے؟ گر جاتے نا. ارے سکے پتے جھاڑ میں ٹکتے کیا؟ گر جاتے. ویسا گر جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. تمہیں بھی درود پڑھنا جب کبھی نبی کا نام آتا، رسول اللہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ بھی آیا تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا ذکر ہوا تو درود پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سو، یہ واقعہ ابو ذر سنا رہے سو، ایسا میں ایک بار جا رہا تھا رسول اللہ کے ساتھ، ہوا سے پورے پتے گر رہے تھے، ویسے سیزن میں ویسے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک ڈھکالی لیے، ہمارے بات میں کیا بولتے ہیں ٹہنی کو، ڈھکالی، وہ اصل میں اردو میں کیا ہے ٹہنی، ٹہنی ہاتھ میں لیے، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہاتھ میں پکڑے پتے اور گرنے لگے، اس کے پتے گر جا رہے تھے، اور سکے پتے گرتے سے ہاتھ سے ذرا ہلتے نا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ تھے ان کو بول رہے تھے، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جب مومن بندہ اخلاص سے کہتا ہوں سچے دل سے، جب مومن بندہ سچے دل سے نماز پڑھتا تو اس کے گناہ کیسا جھڑتے کہتے ہیں، جیسے سکے جھاڑ سے سکی ڈھکالی لے کو یوں ہلا تو کیا ہوتا، پورے پتے جھڑتے نہیں، بالکل اسی طرح جب مومن بندہ اخلاص سے نماز پڑھتا تو اس کے نامہ اعمال سے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے، یعنی نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتے، کلین ہو جاتا نامہ اعمال اس کا، خالی نیکیاں چھڑتے لکھو. اتنی اچھی بات ہے نہیں، کتنا چڑھیا ہے نہیں، اب سے کیا کریں گے، کرتے رہنا. ہاں فائدہ، سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا. شرط کیا ہے یہاں، اخلاص سے نماز پڑھنا. اب تمہیں بولیں گے اس کا مطلب اتنے جنے دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں سب کے گناہ معاف ہوتے جا رہے کہ نہیں، کئی جنے دنیا میں ایسے ہیں جو رواجن نماز پڑھتے، مطلب کیا ہو گیا لے اب زندگی ہو گئی، بڈھے میں اکثر کیا کرتے نماز آپ کہیں جاتے بڈھے میں، اب کیا ہے بچہ کی شادی ہو گئی، گھر کا سب کام ہو گیا، فری بیٹھنے کے بدلے جھینگے چل، یعنی نماز کو کیا سمجھ رہے ہو نا، ٹائم ملا تو پڑھ لینا کرنے کی چیز سمجھ رہے ہیں، ویسا نہیں بول رہے. رسول اللہ کیا بول رہے ہیں، اخلاص سے پڑھنا، یعنی دل سے سچے دل سے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سمجھ کے پڑھنا. تو جو بندہ اخلاص سے نماز پڑھتا ہے اس کے پورے گناہ معاف ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے. حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ بھی یہ واقعہ سنا رہے کہ ایک بار میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، حضرت سلمان بھی حضرت ابو عثمان دو جنے ٹھہرے ہیں درخت کے نیچے، حضرت سلمان پکڑ کو ایسا ٹہنی ہلائے تو ابو عثمان کو بولے ہلا کو، میں ایسا کئی کو کرے پوچھتے نہیں کیا منجیے گا تو رسول انہوں پوچھے ابو عثمان کئی کو کرے بولو ذرا کا، تو انہوں سلمان رضی اللہ عنہ سنا رہے کیا کہتے سنا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار ایسا کرے تھے، ہاتھ میں ٹہنی پکڑ کے ڈھکالی پکڑ کے ایسا پتے کیا کرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہلا کو پورے پتے جھڑائے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں. پھر آپ نے قرآن کی آیت واقیم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیم، ابھی اس سے پہلے حدیث سنے نا، سیم وہ حدیث پھر ایسو، لیکن یہ دوسرے صحابی ہم نہ بول رہے، سمجھ رہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے پورے گناہ. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ اکرام کے تعشق کی ادنا مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کرے تھے تو حضرت سلمان بھی ویسا کر کو دکھائے، ٹہنی پکڑ کو ہلا کو دکھائے، کئی کو ایسا کرے انہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے انہوں کہ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے. جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. دیکھو کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ، حضرت سلمان فارسی ویسا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ویسا کئی کرے ٹہنی پکڑ کر ہلائی کئی کو، کیونکہ کوئی بھی انسان اگر کسی سے محبت کرتا تو اس کی ہر ادا پسند آتی اسے. سچی کا تو یہ سچی محبت کی علامت ہے، اس کی ہر ادا، انہیں کیا تو غلط کرا تو بھی واہ کتنا اچھا کر رہا تھا، کت بولتا اسے الٹی تعریف کرنا. اب کوئی دوست رہتا، کوئی 2 جنے دوست رہتے، انہیں دوست کو کیا پٹے کیسا ہے تو کھاندے پہ ہاتھ مارا تو انہیں کیا کرتا ہے نہیں پٹے ایسا نکلا تھا ذرا باہر ایسا چایا تھا کہتا
وہ کون تو 9 آدمی آپ کو کھاندے مار کو بولے تھے کیا پٹے کیا کر رہا تھا, کیا کرتا انہیں ایک ہاتھ سے مارا تھا, انہیں مکہ بن کے مارتا اسے. کئی کو پہلے والا دوست تھا, اس سے محبت تھی, تو دوست کا مار بھی اس کے لیے پیار, دوست کا مار بھی اس کے لیے پیار. اور انہیں بھی نیکسٹ ٹائم ملا تو ویسا مارتا اسے. ایک تو محبت میں یہ چیزیں چلتی, انہیں محبوب کیسا کرے ویسا کرتا ہے انہیں, سمجھ رہے, میں جس سے محبت کروں انہیں کیسا کرے میں بھی ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چھوٹا بچہ ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا, ماں اگر کچن میں جا کر ہوں کر لیتے ٹھہری تو بچی بھی کیا کرتی, بھگونا پکڑتا یوں ہلانے کی کوشش کرتی بچپن میں. ماں اگر جا کر برتن نہ دھوئی تو انہیں بھی پلاسٹک کے سامان لے کر میں بھی ہنڈا دھوتا ہوں تو بیٹھتی ہوں. کئی کو محبت اس سے ہے تو انہیں محبت کے پیچھے چل رہی سے یہ بچی, چھوٹی بچی, سمجھ رہے. چھوٹا بچہ اس کی ہر ادا پسند آتی. اگر کوئی بچہ گلیز ہے, کالا ہے, ناک میں سے منہ نکل رہا, کوئی ماں بولتی کیا یہ ٹھیک ہے گلیز ہے لیکن چل رہا تم انجے کا, تو بولتی ایسا. کئی کو محبت, وہ ماں وہ بچے سے اتنی محبت کرتی کہ اس کی گندی چیز بھی ماں کو گندی نہیں لگ رہی, وہ ہوگی نہیں, ایسا ہوتا کہ نہیں. بچہ کتنا بھی بدصورت رہے, کوئی ماں بولتی ہے میرا بچہ اچھا نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, بولتی. کئی کو محبت, تو محبت کا تقاضا چاہیے کہ ہر ادا محبوب کی پسند آتی. چاہے بچہ ماں سے محبت کرا تو ماں کا ہر کام پسند آتا اسے, چاہے ماں بچے سے محبت کری تو بچے کا ہر کام اسے پسند آتا, چاہے دوست سے محبت کرے تو دوست کا ہر کام پسند آتا. حالانکہ دوست آپس میں گالیاں دے لیتے ایک دوسرے کو, کئی سارے دوست آپس میں سگریٹاں بیڑیاں سب پھونکتے, لیکن پھر بھی وہ دوست کہنے نہیں جانا دیکھ کر تو مار ہوگی تو کیا کرتا انہیں جاتوں میں کہتا. کئی کو محبت, اسے معلوم حالانکہ سگریٹ پینا غلط ہے, اسے معلوم وہ دوست گالیاں دیتا, لیکن پھر بھی اس کی محبت وہاں تک لگ جاتی کہ اسے وہ گالیاں میں مزہ آتا, اسے ہوتا نہیں ہوتا. تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا کون سا, کیا محبوب کی ادا پسند آتی. تو سلمان رضی اللہ عنہ ایسا کئی کرے ٹہنی پکڑ کو کئی کھلائے, کیونکہ انہوں رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اور رسول اللہ بھی ایک بار ہلائے تھے. وہ ادا ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں بھی ہلا کو بتائے. سو دیکھو نبی کی سنتوں پہ کیسا عمل کرتے تھے, اتنے چھوٹے سنتوں پہ بھی یہ رکھ لو منہ میں, یہ بھی جاتا دیکھو میں منہ میں اور سے جاتا. نبی کے اتنے سنتیں پسند آتے تھے ان کو کہ انہوں, حالانکہ سیدھا منہ سے بھی بول سکتے تھے نا, میں ایک بار نبی سے سنا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے پورے گناہ معاف ہوتے کہتے. ٹہنی پکڑ کو ہلانے کی ضرورت کیا تھی, کیونکہ وہ نبی کی وہ سنت بھی چھوڑے نہیں انہوں. نبی ایک بار ہلائے تھے نہیں, میں بھی ہلاتا ہوں, یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے. اسی طرح صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور نے کیے ہوتے تھے. نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے. نمازوں سے گناہوں معاف ہوتے کا تو اتنے زیادہ حدیث آئے ہیں کہ اس میں لکھ نہیں سکتے, اتنے حدیث آئے ہیں تو بول رہے ہیں نا لکھے والے. متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے. علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا ہے, مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کے کچھ قید نہیں ہے, مطلق گناہوں کا ذکر ہے. سمجھ میں آ رہی بات. نمازوں کی فضیلت دیکھو, ہمیں اتنی بڑی فضیلت کی چیز چھوڑ دے رہے آج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. اب یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں ہم نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ ہم نا بول رہے صحیح بات, کیا کہتے بول رہے ایک بار ہمارے نبی ایسا بولے تھے, کہتے ہم نا سنا رہے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو پوچھ رہے سو یہ بات, بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو, کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ سمجھ میں نہیں یہی بات ہے. اگر کسی کے سنو, اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہتا؟ نہر کا تو کیا ہے, ایک کالوا, ایک ندی, ہمارے گھر کے سامنے سے ایک ندی ہے با, روزانہ میں اس میں 5 مرتبہ نہاروں تو میرے بدن پہ کیا تو بھی میل باقی رہتا؟ روز 5 بار نہاروں میں, کتنے بار؟ 5 بار, تو بدن پہ کچھ تو میل باقی رہتا؟ کچھ بھی نہیں رہتا. رسول اللہ پوچھے صحابہ سے کہ اے صحابہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے, انہیں روز 5 ٹائم نہارا تو اس کے جسم پر میل باقی رہتا کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ باقی نہیں رہے گا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. صحابہ بھی کیا بولے ہو جواب, کچھ بھی میل, ذرہ بھی میل نہیں رہتا. 5 بار کا تو معمولی بات, روز 5 بار نہائے تو ذرے تو گلیز رہتے, کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں. اس سے مثال دی رسول اللہ, دیکھے جس طرح 5 ٹائم پانی نہانے سے جسم میں کیا بھی گلیز باقی نہیں رہتا, نہیں ویسا 5 نمازاں پڑھنے سے ہمارے اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتے, اتنے صاف ہو جاتے گناہ. ہمیں اتنی بڑی چیز کو کیسا چھوڑ رہے نہیں, روز نہیں, اتنی بڑی چیز دیکھو, نماز 5 وقت نماز پڑھے تو چپکے, 5 وقت نماز پڑھے چپکے کیا ہوتا,
5 वक्त नमाज पढ़ चुके क्या होता, पूरे गुनाह माफ़ हो जाते। लेकिन वैसे गुनाह माफ़ करने का चांस अल्लाह दे रहे हम ना, मौका अल्लाह दे रहे हम ना, लेकिन हमें मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। सेम बात दूसरी हदीस में भी है तो, और एक हदीस लिखे सेम। समझ में आ रही बात? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सख्त अम्र पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा होते थे। नमाज का सबसे फर्स्ट फ़ायदा क्या सुने अब हमें अब तक, कि नमाज पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसे माफ़ होते जैसे एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता नामा अमाल में, वैसे गुनाह माफ़ हो जाते। समझ रहे? अब दूसरा फ़ायदा, नमाज का दूसरा फ़ायदा बता रहे हैं हम यहाँ से। क्या बता रहे दूसरा फ़ायदा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी भी कोई बड़ा काम करना रहता था, जब कोई बड़ी मुसीबत आती थी या कोई बड़ा मसला आता था या कोई बड़ा काम आता था, तो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जह होते थे, यानी नमाज पढ़ते थे। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त हम इधर मुतवज्जह हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जह हो जाना है। और जब रहमत इलाही मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की कि बाकी रहे। अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है? नमाज। आमाल में सबसे पसंदीदा चीज़ नमाज। तो जब हमने कोई भी बड़ा मसला पेश आ रहा, जब हमने कोई भी बड़ा काम पेश आ रहा, हमें अल्लाह की रहमत, हमें नमाज की तरफ मुतवज्जह हो रहे, नमाज की तरफ जा रहे, तो गोया कि हमें नमाज की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहे। सो तो अल्लाह जिस पे रहम, अब एक बार हमें नमाज पढ़ ली, अल्लाह को रहम आ गया हमारे ऊपर, तो अल्लाह जिसके ऊपर रहम कर डाले, क्या उसके ज़िंदगी में कोई गम बाकी रहता? अब हमें क्या बोलते हैं? अल्लाह रहम कर, अल्लाह मुसलमानों पे रहम कर बोलते। क्या मतलब रहम का? तो रहम का तो हमारे पूरे परेशानियां दूर कर डाल, नरमी का मामला कर, सख्ती करना को तो अल्लाह से रहमत मांगने के बदले हमें नमाज पढ़ के अल्लाह की रहमत को खुद अपनी तरफ दावत दिए सर का। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो नहीं आ रही बोलना, रुक के सुने सर का, सुनना नहीं। तुम्हें बोलते रहो, हमें सोते रहते का तो नहीं आ रही बात समझ में। नमाज अल्लाह की रहमत है। कोई भी इंसान उसकी ज़िंदगी में क्या तो परेशानी आई तो क्या करता? अल्लाह से रहम मांगता कि नहीं? अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, रहम कर अल्लाह। बोलता नहीं बोलता कोई भी इंसान अल्लाह रहम कर, कभी दुआ करे सुने कि नहीं? क्या मतलब रहम? रहम मतलब ये कि मेरे सारे परेशानियों को दूर करके तू मेरे साथ नरमी का मामला कर, तू मेरे साथ अच्छा मामला कर तो माना। तो अल्लाह से रहम मांगने के बदले अगर हमें रोज़ाना 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही हमें बग़ैर मांगे कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर डालते। तो जब अल्लाह खुद किसी बंदे पे रहम कर रहे तो क्या उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आते? अरे आते। परेशानियाँ आने के बाद अल्लाह के पास जाकर रोना बेहतर नहीं, परेशानियाँ आने से पहले वो नया सर का कर लेना बेहतर। क्या बेहतर? परेशानियाँ आने से पहले वो नया सर का कर लेना, वो ना बेहतर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमना परेशानियाँ आने से पहले कैसा रोकना ये सिखा रहे। हमें परेशानियाँ को नहीं रोके सर का, जब हमारे पास परेशानियाँ आ जाते तब परेशान होकर रोते अल्लाह के सामने, अल्लाह क्या करना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये कहाँ की अक्लमंदी हमारी? हमें बेवकूफ़ा नहीं, रसूलुल्लाह बता को गए हमारे पास। अब देखो जंग में एक आदमी लड़ रहा, उसके हाथ में क्या रहती है? एक तलवार रहती, एक ढाल रहती। ढाल का तो गोल प्लेट रहती ना, देखे गोल लोहे की प्लेट रहती, उसे बोलते ढाल। अब एक आदमी की तरफ एक तीर आ रही, उन्हें वो ढाल से रोक सकता है ऐसा, लेकिन रोकना नहीं। जो इसे वो तीर आको चीर लग गई उसके सीने को, रो लेते बैठा मुझे तीर लगी, मुझे तीर लगी का। तो अब उसे अक्लमंद बोलेंगे बेवकूफ़ बोलेंगे? बेवकूफ़ बोलेंगे नहीं, क्योंकि तेरे पास ढाल थी, तू रोक सकता था ना। रोके नहीं सर का, ढाल आधा ढाल का आड़ा पकड़े नहीं, जब तीर लगी तो चीखा मार रहा। तो दीवाना नहीं तू। वैसा हमारा किस्सा भी हुआ। अल्लाह हमारे ऊपर रहम करना का तो क्या करना रसूलुल्लाह हमने सिखाए, नमाज पढ़ो अल्लाह रहम करता का। तो हमें वो नमाज की ढाल नहीं पकड़े जैसा, पहले हमारे ऊपर परेशानियाँ ला ले रहे नमाज छोड़ को, फिर परेशानी आ गए इस टाइम को अल्लाह के पास जा रहे, अल्लाह ज़रा परेशानी हल कर, अल्लाह ज़रा रहम कर, अल्लाह के पास भी नहीं जा रहे, अल्लाह माफ़ करे, गैरुल्लाह के पास जाते। बाज़ जने
فلاں ڈاکٹر کرنے گئے تو اچھا ہوتا، فلاں صاحب کرنے گئے تو اچھا ہوتا، انہوں اچھا کر ڈالتے، وہ پنجا کرنے گئے تو اچھا ہوتا. یہ ایسے عقیدے ہمارے. پہلے پریشانی لا لیے سو بھی ہمیں نمازاں چھوڑ کو، پھر پریشانی پہ رو رہے سو بھی. تو اس کے لیے ہمیں بیوقوفی نہیں کرنا، ہمیں عقل مندی کرنا. عقل مندی کرنا کا تو کیا کرنا؟ نمازوں کی پابندی کرنا. جب نماز زندگی میں رہتی تو کوئی پریشانی نہیں آتی. جب پریشانی نہیں آئی تو پریشانی مانگنے کی کیا ضرورت اللہ سے؟ پریشانی دور کر اللہ کا. تو کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک جگہ کہاں کی جا رہے تھے، راستے میں ان کو خبر ملی. کیا کہ تو ان کے بھائی انتقال ہوئے. کا تو کیا ملی ان کو؟ خبر ملی. یعنی کون کی آنکھوں بولے تمہارے بھائی انتقال ہو گئے دیکھو گا. تو وہ زمانے میں فونا تو نہیں تھے، ویڈیو کالاں تو نہیں تھے. کون تو آنکھوں بولنا، نہیں تو خط لکاک دینا ویسا. تو کون کی آنکھوں بولے کہ تمہارے بھائی انتقال ہوئے دیکھو گا. تو بولے راستے میں ایک طرف ہو رہے تھے. راستے میں ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے. انہوں اونٹ کے اوپر جا رہے تھے. حضرت ابن عباس اونٹ کے اوپر جا رہے تھے، اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے. اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں. خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے. انہی کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات دیکھو فوراً جیسے ہی خبر سنے کہ بھائی انتقال ہوئے تو فوراً اترے، نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے اور پھر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنا سفر جاری کرے. اللہ سے مدد مانگے سو اللہ میرا بھائی جو انتقال ہوا اس کے اوپر رحم کر، اس کی مغفرت کر. مرے سلام کو دعا کرتے نا، وہ دعا کرے سو نا. تو اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم نا، جب کبھی بھی جو بھی اب ان کو پریشانی آئی نہیں، بھائی کے انتقال خبر صورت پریشانی تو ہوتی نہیں. اب ان کو پریشانی آئی تو پریشانی میں فرسٹ کام کیا کرے نا، خبر سنتے کیچے نماز پڑھے. تو ہمیں بھی جب کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہماری زندگی میں آتی تو پہلے ہمیں نماز کی طرف جانا. یہ صحابہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے بھی بولے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے. فوراً بولے، خالی متوجہ ہوتے تھے نہیں بولے. سمجھ رہے؟ اسی طرح ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے. کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمنا حکم ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہوتا، حادثہ کا تو کیا، کچھ بھی بری خبر سنتے تو فوراً کیا ہو جانا کہتے سجدے میں ہو جاؤ گا. تو رسول اللہ بولے تھے. انہوں فرسٹ ایک بار ان کے بھائی کی خبر سن کو بھی ویسے نماز پڑھے، پھر اس کے بعد ازواج مطہرات یعنی نبی کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی کی انتقال کی خبر سنے تب بھی نماز پڑھے ویسا. تو انہوں 2 بار ویسا عمل کرے نہیں تو دوسرے صحابی ان کو پوچھے کئی کو تمہیں ایسا نماز پڑھے ہے اتر کو فوراً. تو انہوں یہ بات سنائے سو کہ میں رسول اللہ سے ایسا سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تھے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی دشوار خبر سنے، کوئی مشکل خبر، کوئی بری خبر، بیڈ نیوز سنے تو فوراً سجدے میں ہو جاؤ گا. تو بولے تھے میں رسول اللہ کی وہ بات پہ عمل کرنے کے واسطے میں نماز پڑھا سو ہوگا. تو بولے ہو آپ نے فرمایا حضور کا ہم کو یہی ارشاد ہے جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ. اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم فرمایا ہے. اس کے بعد مجھے خبر کے گڑھے میں پہنچا دینا. دیکھے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بھی وہ بول رہے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کیا بول رہے جب میرا انتقال ہو جاتا تو رو لیتے بیٹھو نہ کو، بلکہ فوراً وضو کر کے نماز پڑھ کے میرے لیے استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ جب کبھی جو بھی پریشانی آتی
ہمیں اللہ سے مدد مانگنا نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے. اس بات پہ عمل کرنے کے واسطے تو بھی نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کتنی ضروری. دیکھو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند یعنی خاوند کا تو کون؟ شوہر ان کے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے. ایک دفعہ ایسی سکتے کی سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا. ایک بار ایسی سخت حالت ہوئی ان کی کہ سب جنے کیا سمجھے اب انتقال ہو جاتے کہ انہوں کا سمجھو. اسی سخت حالت آ گئی. حضرت ام کلثوم اٹھی. حضرت ام کلثوم کیا کرے؟ تمہیں بھی اٹھ جاؤ. حضرت ام کلثوم کیا کرے؟ اٹھے. ان کے شوہر کی خدمت کر لیتے بیٹھے تھے انہوں، لیکن جیسے ہی ایسا لگا کہ اب انتقال کی نزدیک ہے، انہوں پورا انتقال ہو جاتے تو فوراً شوہر کو چھوڑ کو اٹھے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی. نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا. لوگوں سے پوچھا. دیکھو انہوں فوراً کیا کرے؟ اٹھے، اٹھ کر نماز شروع کرے. نماز جیسے ہی پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو کو دیکھے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اشار پڑے. حالانکہ انہوں بے ہوش ہو گئے تھے، سو فل سیریس حالت میں تھے، لیکن اب آرام ہو گئے انہوں خالی نماز سے. افاقہ ہوا. لوگوں نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے نہیں. انہوں پوچھے کون؟ خود مرنے والے جو مرنے تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. انہوں خود پوچھے کیا میں مرے سر کا ہو گیا تھا؟ کیا اتنا نرم ہو گیا تھا کیا کر دو؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے. وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ. یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنی ہیں. اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا. دیکھیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جب پورا بیمار ہو گئے، ان کی بیوی نماز کے واسطے ٹھہرے. نماز پڑھنے کے بعد دیکھے تو پوری ہوشیار ہو گئے. ہوشیار ہونے کے بعد پوچھے میں بہت سیریس ہو گیا تھا کیا؟ میں پورا انتقال ہونے سر کا ہو گیا تھا کیا؟ تو پوچھے تو سب جنے بولے ہاں بے شک تمہیں بہت سیریس ہو گئے تھے. تو بولے جب میں اب تھوڑی دیر پہلے بے ہوش پڑا تھا، فل سیریس تھا، جب میرے پاس 2 فرشتے آئے آ کو بولے چلو تم نہ اللہ کے پاس بلا لے جانے آئے ہمیں کو. تو بولے لیکن جیسے انہوں مجھے بلا لے جا رہے تھے تیسرا فرشتہ آیا کو روکیا نہیں، انہیں ابھی زندگی میں باقی رہنا، اسے ابھی زندہ رہنا ہے، اب بھی بلا لے جاؤ کو بول کو مجھے چھوڑ کو گیا. تو بولے اس کا کیا مطلب؟ کیوں آیا وہ تیسرا فرشتہ؟ ان کی بیوی جو نماز پڑھی، وہ نماز کی برکت سے اللہ ان کی اور زندگی آگے بڑھایا. تو نماز میں یہ طاقت ہے کہ نماز قسمت کو بھی بدل سکتی، مقدر کو بھی بدل سکتی، ہر پریشانی، موت کو بھی ٹال سکتی نماز، موت کو بھی آگے کر سکتی نماز. اس کے بعد 1 مہینے تک زندہ رہے انہوں. 1 مہینے کے بعد پھر انتقال ہوا ان کا، لیکن اس ٹائم میں انہوں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ پھر دوبارہ ان کو جان بخشا. سمجھ رہے؟ تو نماز میں اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے. ہمیں ایسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ نماز نہ پڑھیں گے لے. حضرت دیکھ رہے ہیں نا، نماز نہ پڑھیں گے لے، کل سے پڑھیں گے پکا، پرسوں سے پکا، یہ جمعہ سے پکا انشاءاللہ، پیر کے دن سے تو پورا پکا. واہ ایسے ارادے ہمارے کر کو شیطان ہم نہ نمازاں چھڑا دیا.